ویلکم بیک خاتون حضرات. شامی صاحب آپ فرما رہے تھے کچھ. دیکھیے بات یہ ہے، عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو جو پہلا خطبہ دیا کہ لوگوں میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں تمہاری رائے معلوم کیے بغیر، میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں، تم جس کو چاہو اپنے میں سے حکمران بنا لو. اب بتائیے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک جمہوری اصول جو ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھیے یہ ساری بحثیں ہم ان میں کب تک الجھے رہیں گے. دیکھیے جمہوریت، ابھی حفیظ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس متبادل کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جمہوریت کا متبادل آمریت نہیں ہے، فوجی آمریت ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہمارے ہاں جب بھی جمہوریت کا متبادل آئے گا وہ فوجی آمریت ہوگی، کیونکہ فوجی ایک آرگنائز پارٹی ہے، وہ تو لے لے گی. اس کے جو مفاسد نکلے ہیں، دیکھیے مشرقی پاکستان میں ایک احساس محرومی پیدا ہوا، اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں آپ دیکھیے بلوچستان میں کیا کچھ ہوا، اور بڑی مشکل سے اس پروسیس نے آ کے زخموں پہ مرہم لگائے ہیں. اور اب ہم دوسری چیزوں پہ جا رہے ہیں. جمہوریت کا حسن یہ ہے اس کا آلٹرنیٹ اس کے درمیان موجود ہوتا ہے. بش کی جگہ اوباما اس کے اندر سے کیونکہ لیتا ہے، تبدیلی کا اس میں خمیر پایا اس جاتا کے ہے. اندر پایا جاتا ہے. یہ اس کی بڑی خوبی ہے. اور یہ جو آمریت ہے اس میں اندر خمیر نہیں پایا جاتا تبدیلی کا. تب جھٹکے سے جب تبدیلی آتی ہے وہ انیچرل ہوتی تو ہے. انیچرل ہوتی ہے اور چیزیں ہلا دیتی ہے. اب آپ دیکھیے جو مشرف صاحب گئے ہیں اور کس طریقے سے چولہے ہلا کے گئے ہیں، پوری آپ کی اکانومی کی، آپ کی پولیٹکس کی، آپ کی سماج کی بالکل زلزلہ برپا ہوا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ جب تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی جمہوری اصولی کا درس دے رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، لیکن وہ تبدیلی میں نہیں، کانسٹیٹیوشن کو زیر و زبر کر دوں گا، میں نہیں جاؤں گا. یہ ہے آمریت کی خوب. تو خورشید صاحب آپ سن رہے ہیں یہ بات، آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پر؟ نہیں، میں شامی صاحب سے پورا اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے ایک سوشل کانٹریکٹ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان موجود ہے 1973 کے آئین کے مطابق. یہ طے کر رہا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق و فرائض کا کس طرح سے تعین کرنا ہے اور ہمیں کس طرح سے زندہ رہنا ہے. اس پہ مسئلے ہوں گے، میں ممکن عمل نہیں کر رہا، کوئی اور اس پہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طرح سے ادا نہیں کر رہا، لیکن آپ نے ایک راستہ چن لیا جس کے اوپر آپ کا اعتماد ہے. زندگی گزارنے کا دیکھیے کوئی اور اصول اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اجتماعی بصیرت بروئے کار آئے یا ایک فرد واحد کی بصیرت بروئے کار آئے. دو ہی صورتیں ہیں متعین. اس میں آپ کے پاس ظاہر ہے کہ ہر عاقل آدمی یہ کہے گا کہ بہتر شکل یہ ہے کہ آپ اجتماعی بصیرت کو سامنے لائیں، اس کے مظاہر سامنے آئیں. اس میں غلطی بھی ہو تو اس کے اندر ایک میکنزم موجود ہوتا ہے جو اس کی تلافی کرتا رہتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جو خواتین کو ووٹ کا حق ہے یہ جمہوریت میں، مغربی جمہوریت میں ایک دن نہیں آیا، بعد میں ملا. کالے اور گورے کی تمیز ایک دن میں ختم نہیں ہوئی، ایک تدریجی عمل سے ختم ہوئی ہے. لیکن یہ تدریج جمہوری عمل کی روح میں، اس کی اسپرٹ میں موجود ہے، اور آپ اس کو لے کے چلیں، اس کو آگے. آپ کو مایوسی بھی ہو رہی ہے بہت ساری ایشوز میں، مجھے بھی ہو رہی ہے، لیکن مجھے اس میں اطمینان ہے کہ یہ عمل اگر جاری رہے گا تو اس کے اندر اپنی اصلاح کرنے کے امکانات موجود ہیں. دنیا میں کسی اور نظام کے اندر اپنی اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے خورشید صاحب. ڈاکٹر حفیظ اب یہ فرمائیے کہ شامی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جمہوریت کے اندر ہم نے مل کے ایک چیز طے کر لی اور اپنے اوپر اپلائی کر لی. اب اس کے بعد بھی نظام میں ایک گنجائش موجود ہے کہ آپ کی رائے 180 ڈگریز فرق ہے تو ٹھیک ہے لے آئیے اس کو میدان میں. یہ بات ٹھیک ہے. اور اصل میں جو ہمارا کمٹمنٹ ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک رول آف لا کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے اور اب یہ ایک قومی فیصلہ ہے جس کا احترام کرنا چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بطور ایک ماہر سماجیات کے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم یعنی اس تسلسل کو جس کا انہوں نے ذکر کیا اور اس مزاج کو، جو اس فیصلے کو جو مل کے کیا گیا اس کا آنر کرے، اس کو رسپیکٹ دے اور اپنی رائے مختلف ہونے کے باوجود بھی سبمٹ کرے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو آپ نے لفظ پھر یوز کیا نا کہ مزاج، یہ مزاج بنایا جاتا ہے. یہ مزاج کہیں سے آپ کے دماغ میں کوئی کسی جگہ سے ڈلتا نہیں ہے، یہ ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں. جیسے میں نے تعلیم، حکومت اور میڈیا کا ذکر کیا، یہ ہمارا مزاج بنایا جاتا ہے. ہم موٹر وے پہ جاتے ہیں، یہی لوگ ہیں، وہاں پہ جا کے ایک الگ طریقے سے ڈرائیونگ کرتے ہیں، جی ٹی روڈ پہ کسی اور طریقے سے، یہی ڈرائیور ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ حالات پیدا کیے جاتے ہیں، جن حالات سے لوگ ایک طرح سے ایکٹ کرتے ہیں ایک جگہ پہ، وہی لوگ دوسری جگہ پہ اور طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں. میں جو ابھی خورشید صاحب نے شاید بات کی کہ جمہوریت میں تسلسل پیدا کریں، اصل میں کویسچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جمہوریت میں تسلسل کیوں نہیں رہا؟ اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ ہم دنیا کے نظام کا حصہ ہیں. دنیا کا نظام شاید میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ کس طرح سے جمہوریت کے تسلسل میں رکاوٹ بنتا رہا ہے. ہماری جو ووٹنگ کا یا الیکشن کا نظام ہے اس کو کیسے رگ کرتا اور کراتا رہا ہے. تو جب یہ نظام کا حصہ ہوتے ہوئے
ہم اپنی جمہوریت کو تسلسل اس کو تسلسل دے کے اس کے ذریعے سے اپنے نظام کو مسلسل ٹھیک نہ کر سکے، نہ رکھ سکے، اس وجہ سے پھر دوسرے نظام آتے رہے ہیں۔ شامی صاحب نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آمریت کی طرف جائیں، درمیان میں جا سکتے ہیں یا اسی نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میں اس کے حق میں ہوں کہ اس نظام کو اس کے اندر سے ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن وجوہات ڈھونڈیں کہ یہ اندر سے ہم کیوں نہیں ٹھیک کر پا سکے۔ یعنی حامد صاحب اصل بات یہی ہے کہ اب اصولی بات آپ نے فرما دی، ہم اس کو پر اگری کر رہے ہیں، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ جو تبدیلی کرنے کے لیے کسی گروہ کو یا کسی شخص کو خیال ہوتا ہے تو محسوس کرتا ہے ایک پہاڑ ہے، میں اس کو عبور نہیں کر سکتا، اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں، یہ نظام ایسا ہے، یہ سیاستدان ایسے ہیں، یہ پارٹیاں ایسی ہیں کہ میں اپنی بات پہنچا ہی نہیں سکتا اور تبدیلی کا عمل شروع ہی نہیں ہو پاتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اتنا جمود یا اتنے مسدود حالات ہیں؟ دیکھیے ہماری قائد اعظم کو دیکھیں، آپ ہماری تحریک پاکستان کو دیکھیں۔ تحریک پاکستان ایک اجتہاد تھا نا، ایک نئی صورتحال جو تھی پیدا کرنے کی کوشش، ایک نیا سلوشن تھا، ایک نیا سلوشن تھا۔ جب وہ پیش کیا گیا تو وہ دیوانے کا خواب نظر آتا تھا، لیکن پھر ہم نے حاصل کر لیا اس کو۔ ابھی آپ دیکھیں حال ہی میں یہ جو جوڈیشری ہے آج آزاد ہوئی ہے اور جس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے اور جس طرح اس کا تمکن ہے، اس کا تصور ہو سکتا تھا جب یہ بحال نہیں ہوئی تھی؟ یہ جج قید تھے گھروں میں اور ان کو روک دیا گیا تھا، نئی عدالتیں بن گئی تھی، لیکن لوگوں کا جو عزم تھا اس نے یہ جوڈیشری کو تبدیل کیا، مشرف صاحب کو ایوان اقتدار سے نکلنے پر مجبور کیا۔ اگر آج دیکھیے بات کیا ہے، جو چینج کے ایجنٹ ہیں وہ ہم خود ہیں۔ دیکھیے استاد ہے، میڈیا ہے، آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں، علماء ہیں، وہ جب چینج کی بات لے کے اٹھتے ہیں تو وہ چینج آ کے رہتی ہے۔ دیکھیں اب مثلا فرض کریں آپ کو یا مجھے بخار ہو جائے، چلیے آپ کو خدا نہ خواستہ کیوں ہو، مجھے بخار ہو گیا، تو آیا جب مجھے بخار ہوگا تو میں انسان نہیں رہوں گا؟ پھر میرا کیا علاج کیا کرنا چاہیے میرے ساتھ؟ دیکھیں انفرادی اسی کا علاج ہوگا، اس کا علاج ہوگا نا بخار کا، یا مجھے کوئی اور مرض ہو جائے، کوئی تپیدق ہو جائے، کیا کہیں گے آپ؟ کہ اس کو کہیں پھینک گئے ڈسٹ بن میں جا کے، کوئی نیا آدمی بنائے اس کی جگہ؟ وہ نیا آدمی نہیں بن پاتا، ہم سے ہم نہیں بنا پائے۔ تو اسی طرح اجتماعی زندگی ہے، جو اس کے عوارض ہیں ان کا علاج کرنا پڑتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ معاشرہ جو ہے اس کو کوڑے میں پھینک دو، نیا بنا لو۔ معاشرے اس طریقے سے نہیں بنتے، ایک تسلسل میں بنتے ہیں۔ آپ دیکھیں خود ہماری بات دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، بنگلہ دیش میں انہوں نے پریزیڈنشل فارم کو قبول کر لیا، لیکن بالآخر پھر تبدیل کیا، ان کے مجموعی مزاج نے قبول نہیں کیا۔ یہ جو ہمارا سب کانٹیننٹ ہے نا، ساؤتھ ایشیا، جس میں بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، ان کے مزاج میں، ان کی گھٹی میں یہ پارلیمانی جمہوریت آ گئی ہے، اس کے اندر ہمیں رہنا ہے۔ آپ دیکھیں انڈیا ہے، انڈیا بہت سے معاملات میں ہم سے بہتر پرفارم کیا ہے، بہت سے معاملات میں اس سے ہم نے بہتر پرفارم کیا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک جو گھٹی ہماری ہے نا، جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ یہ ہمارے خون میں ہے جمہوریت، تو یہ جو ماحول پورا ہمارا ہے اور ہمارا جو جغرافیہ ہے، ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو سٹرگل ہے، اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کے تابع ہی ہم اپنا سسٹم بنائیں گے، اور ہم نے بنایا ہے۔ ایک سیکنڈ میں وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد میں انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے۔